میں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے ذریعے مخصوص اشارہ کیا۔ پاشا اور سنا وغیرہ ایئر کنڈیشن بیکری میں سے برآمد ہو گئے۔ میں نے تامل ٹائیگر کے ساتھ مل کر بے ہوش گارڈ کو گاڑی سے نیچے اتار کر کنارے کے درختوں میں پہنچا دیا۔ چند ہی سیکنڈ بعد ہم واپس روانہ ہو رہے تھے۔ جب ہم نے یو ٹرن لے کر اپنا رخ موڑا، مجھے ہیڈ لائٹس میں سائیں علی اور سروج نظر آئے۔ سروج سائیکل چلا رہی تھی جبکہ سائیں مذائقہ خیز انداز میں اس کے پیچھے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اب کوٹھی نمبر 15D تک پہنچے تھے۔ میں نے ہیڈ لائٹس میں دیکھا سروج پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ اس کی پیاز کے چھلکے جیسی شرٹ اس کے پارا صفت بدن سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ ہماری طرف دیکھے بغیر سیدھی نکل گئی۔ غالباً اس کے لیے سائیں علی کا یہی حکم تھا۔ ہماری اسٹیشن وین واپس ہماری رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہم ایئرپورٹ جانے والی سڑک پر سے گزر رہے تھے۔ ایک ٹریفک سگنل پر ہماری گاڑی رکی۔ ہماری گاڑی کے ساتھ ہی ایک نئے ماڈل کی مرسیڈیز کھڑی ہوئی۔ اچانک میں نے پاشا کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھے۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ میں نے پاشا کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ مرسیڈیز کی پچھلی نشست پر ایک جواں سال عورت براجمان تھی۔ وہ ساڑی میں تھی۔ اس کے ماتھے پر بندیا تھی اور وہ بڑے ٹھاٹھ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ یہی وقت تھا جب اس عورت کی نظر بھی اسٹیشن وین کی کھڑکی سے گزر کر پاشا پر پڑ گئی۔ میں نے اس کے خوبرو چہرے کے تاثرات بھی تیزی سے بدلتے دیکھے۔ وہ چند سیکنڈ بعد مسکرائی۔ اس نے پاشا کی طرف اشارہ کر کے اپنا ہاتھ ہلایا۔ اس کی انگلیوں میں نہایت قیمتی پتھروں والی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں۔ اسی دوران میں گاڑیاں حرکت میں آ گئیں۔ پاشا نے ڈرائیور سے کہا، سگنل کراس کر کے گاڑی ایک سائڈ پر لگا دو۔ ڈرائیور نے بائیں طرف کا اشارہ لگا دیا۔ میں نے پاشا سے پوچھا، خاتون کون ہے؟ وہ ذرا پریشان لہجے میں بولا، منورا دیوی۔ میری رگوں میں لہو سنسنا اٹھا۔ اب تک منورا دیوی کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ وہ زبردست اثر و رسوخ اور تعلقات کی مالک تھی۔ اس کا کہا پتھر پہ لکیر ہوتا تھا۔ دنیا کے عیاش ترین دولت مند اس کے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ وہ حیران کن صلاحیتوں کی مالک تھی وغیرہ وغیرہ۔ توقع تھی کہ عنقریب اس معروف آفت سے ملاقات ہوگی، لیکن اتنی جلدی ہوگی یہ معلوم نہیں تھا۔ پاشا بھی کچھ سٹپٹایا وسا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں منورا مجھے یا جے سنہا وغیرہ کو پہچان نہ لے۔ گاڑی رکنے سے پہلے ہی پاشا نے مجھے مخاطب کر کے تیزی سے کہا، تمہارا نام دیوی کے سامنے جہاں ہے، میں تمہارا باس ہوں، تم میرے ساتھ پاکستان سے یہاں آئے ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دونوں گاڑیاں رک گئیں۔ پاشا اسٹیشن وین سے اتر کر منورا دیوی والی مرسیڈیز کے قریب پہنچا۔ مرسیڈیز کی اگلی نشست پر گھنی مونچھوں والا ایک مسلح گارڈ چوکس بیٹھا تھا۔ گاڑیاں رکنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ گارڈ سے بھری ہوئی ایک بند جیپ مرسیڈیز کے عقب میں موجود ہے۔ پاشا نے مرسیڈیز کا دروازہ کھولا اور مؤدب انداز میں منورا کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ دونوں باتیں کرنے لگے۔ منورا کا چہرہ پرگوشت اور روبدار تھا۔ بھوری آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ منورا نامی اس عورت سے کبھی میرا تعلق واسطہ نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی میں میک اپ میں تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ عورت مجھے پہچان پائے گی۔ گفتگو کے دوران میں منورا دیوی نے 2-3 بار ہماری گاڑیوں کی کھڑکی کی طرف بھی دیکھا۔ 4-5 منٹ بعد پاشا گاڑی میں واپس آیا اور زیر لب بولا، اب تو پھنس گئے شہزادے، دیوی کے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ پھر وہ ڈرائیور سے مخاطب ہو کر بولا، چلو ڈرائیور، مرسیڈیز کے پیچھے چلو۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے روانہ ہوئیں۔ یہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑی؟ میں نے پوچھا۔ سیدھا بمبئی سے آ رہی ہے، ایئرپورٹ سے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ ہم پہ نظر پڑ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ گارڈز کی جیپ ہماری اسٹیشن وین کے پیچھے تھی۔ ہم کو کچھ خبر نہیں تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم 2-3 معروف سڑکوں سے گزر کر کولمبو کے ساحل کی طرف آ گئے۔ یہاں ایک شاندار کوٹھی کے اندر پہنچ کر تینوں گاڑیاں آگے پیچھے رک گئیں۔ کوٹھی کے مکینوں کو منورا کی آمد کی پہلے سے اطلاع تھی، لہٰذا وہ استقبال کے لیے موجود تھے۔ منورا کا استقبال کسی ریاست کی رانی مہارانی کی طرح کیا گیا۔ کوٹھی میں داخل ہوتے ہی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں کی ہر شے سے عیش و عشرت کا رنگ جھلکتا ہے۔ باغیچے کا فوارہ ایک جام کی شکل میں تھا اور اس میں سے جھاگ اڑاتی شراب باہر ابلتی محسوس ہوتی تھی۔ ہم مہمان خانے میں داخل ہوئے تو وہاں آرائشی چیزوں میں حسیناؤں کے بالکل عریاں مجسمے نظر آئے۔ ایک بڑے ہال کمرے پر بالکل کسی بالا خانے کا گمان ہوتا تھا۔ یہاں کھڑکیوں پر رنگین پردے پڑے تھے اور بیش قیمت قالینوں پر گاؤ تکیے رکھے تھے۔ بالکل انڈین فلموں کا سا ماحول تھا۔ ہم کچھ دیر تذبذب میں کھڑے رہے، پھر ہمیں نشست گاہ میں بٹھا دیا گیا۔ سنہا کے علاوہ تامل دلپت بھی ہمارے ساتھ تھا۔ پاشا نے یہ کہہ کر منورا کو مطمئن کر دیا کہ ہم تینوں اس کے قریبی ساتھی ہیں۔ کوٹھی میں موجود ملازموں کے لباس بھی حشر سما تھے۔ وہ اپنے کولہے مٹکاتی اور قہقہے بکھیرتی تتلیوں کی طرح یہاں سے وہاں آ جا رہی تھیں۔ پاشا نے دلپت کو ڈرائیور کے پاس باہر کمپاؤنڈ میں بھیج دیا۔ ہم تینوں نشست گاہ میں رہے اور حسین لڑکیاں ہماری ساقی گیری کرتی رہیں۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد منورا بھی چینج کر کے وہاں پہنچ گئی۔ اس کی عمر 35 کے قریب تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے کم و بیش 5 سال چھوٹی نظر آتی تھی۔ اس کا جسم بھرپور تھا اور ساڑی میں خطرناک طریقے سے کسا ہوا نظر آتا تھا۔ اس نے بہت کھلے گلے کا بلاؤز پہن رکھا تھا۔ یقیناً وہ اب بھی شوقین مزاج مردوں کے دل بھڑکا سکتی تھی۔
اس نے بس ایک اچٹتی سی نظر مجھ پر ڈالی اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ مجھے کسی بھی حوالے سے شناخت نہیں کر سکی۔ کرسی پر بڑے شاہانہ طریقے سے بیٹھنے کے بعد اس نے اطراف کا جائزہ لیا اور پاشا سے مخاطب ہو کر بولی، پاشا، کیا ہم یہاں آزادی سے بات کر سکتے ہیں؟ بالکل دیوی، یہ سب قریبی ساتھی ہیں۔ دیوی کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ وہ ذرا سختی سے بولی، کام کی رفتار بہت سست ہے پاشا، اس طرح تو ہم ٹارگٹ سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ میں واقعی بہت مایوس ہوئی ہوں۔ مجھے احساس ہے دیوی، ہم بڑی تیزی سے کام شروع کر رہے ہیں، بہت جلد آپ کی شکایت دور کر دیں گے۔ کیا شکایت دور ہوگی پاشا؟ ابھی تک وہ 3 چھوٹی چھوٹی چھپکلیاں تو تمہارے ہاتھ آ نہیں سکیں۔ منورا کا اشارہ یقیناً گاتی گڑیوں کی طرف تھا۔ ان کی طرف سے تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، سمجھے کہ وہ کام بس ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک عین موقع پر بیمار ہو گئی تھی، ایسا نہ ہوتا تو وہ اب تک پارسل ہو چکی ہوتی۔ اوکے، اب اس کام کو جلد ہونا چاہیے، بہت دیر سے مسئلہ لٹکا ہوا ہے۔ کسی وقت تو مجھے الجھن سی ہونے لگتی ہے۔ اب یہ الجھن باقی نہیں رہے گی، پاشا نے ادب سے سر جھکا کر کہا۔ منورا دیوی کھڑی ہو گئی اور دبیس قالین پر ٹہلنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور سینہ تنا ہوا تھا۔ ساڑی اس کے جسم کے ساتھ یوں پیوست تھی کہ جسم کا ہی حصہ معلوم ہوتی تھی۔ ہمیں کام کی رفتار بڑھانا ہوگی، اس کے لیے تم میں سے کسی کے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو وہ بتاؤ۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اس کے اپنے ذہن میں کوئی تجویز موجود ہے، لیکن وہ پہلے ہماری رائے جاننا چاہتی تھی۔ اس موقع پر پاشا نے کوئی رائے دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ چند سیکنڈ تک پرسوچ انداز میں ہمارے چہروں کو دیکھتی رہی، پھر جیسا اچانک اسے کچھ یاد آیا، پاشا، تم نے اپنے ساتھیوں کا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ اس کا نام جے سنہا ہے دیوی، یہ کولمبو کا شناور ہے۔ بڑے مختلف لوگوں اور محکموں سے اس کے اچھے تعلقات ہیں، انتظامی کاموں کے لیے بہت مفید ثابت ہو رہا ہے، اور یہ جہانداد ہے۔ پاکستان سے میرے ساتھ یہاں آیا ہے، 100% بھروسے کا آدمی ہے، ہر قسم کے لوگوں کو ہینڈل کر سکتا ہے، اسلحے کا استعمال بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ میک اپ میں ہے؟ منورا نے تنقیدی نظروں سے میرا سراپا دیکھا۔ جی دیوی، مقامی پولیس کو ایک کیس کے سلسلے میں اس کی تلاش تھی، لہٰذا میک اپ ضروری ہو گیا تھا۔ اوکے، منورا نے کہا اور ایک بار پھر اپنی سوچ میں گم ہو گئی۔ اس کے کٹے ہوئے بال شانوں تک پہنچ رہے تھے۔ قریباً 1 منٹ بعد اس نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی توجہ ہم پہ مرکوز کی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس کوئی خاص تجویز نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک تجویز ہے جس پر فوری عمل کیا جا سکتا ہے۔ جی آپ فرمائیے، پاشا نے نیازمندی سے کہا۔ ہم انڈین فلم انڈسٹری کی ایک جانی پہچانی شخصیت کو اپنے کام میں شریک کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا اداکار ہے جو ہدایت کار ہونے کے علاوہ فلم ساز بھی ہے۔ یہ شخص ایک بڑے بجٹ کی فلم بنا رہا ہے۔ اس فلم کی کہانی انگلینڈ میں موجود سری لنکن تارکین وطن کے گرد گھومتی ہے۔ اس فلم کی زیادہ تر شوٹنگ بھی انگلینڈ میں ہی ہوگی۔ اس فلم میں کام کرنے کے لیے بہت سے اداکاروں اور اداکاراؤں کی ضرورت ہوگی۔ ان لوگوں کے انتخاب کے لیے انٹرویوز ہوں گے اور آڈیشن لیے جائیں گے۔ جو لوگ منتخب ہوں گے انہیں کمپنی اپنے خرچے پر انگلینڈ لے جائے گی اور اصل لوکیشنز پر شوٹ کرے گی۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بالکل سمجھ رہے ہیں دیوی جی۔ منورا نے اس حوالے سے ہمیں کچھ مزید تفصیلات بتائیں اور پھر بولی، اس سلسلے میں کوئی اور سوال؟ پاشا نے کہا، اس فلم کے حوالے سے آپ سامنے آئیں گی یا پس منظر میں رہیں گی؟ میرا پس منظر میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ یہ آخری کام نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ تو ایک طرح سے شروعات ہے۔ کیا آپ اس معروف فلمی شخصیت کے بارے میں بتانا پسند فرمائیں گی جو اس سارے معاملے کو ہینڈل کرے گا؟ پاشا نے پوچھا۔ منورا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ابھی سے سرپرائز ہی رہنے دو تو بہتر ہے۔ کیا اس معروف شخصیت کو علم ہے کہ یہ سارا پروجیکٹ ڈمی ہے؟ ہاں، اسے بھی معلوم ہے، منورا نے کہا۔ ہماری رہائش کا انتظام اس وسیع کوٹھی کے پورشن میں کر دیا گیا تھا۔ منورا کو پاشا نے بتایا بھی تھا کہ ٹیمپل روڈ پر ہماری اپنی رہائش گاہ موجود ہے، لیکن منورا کی ہدایت تھی کہ اس رہائش گاہ کو چھوڑ دیا جائے اور ہم اسی کوٹھی میں آ جائیں۔ اس نے کہا تھا، میں کام کی رفتار بڑھا رہی ہوں، اب ساتھیوں سے میرا فوری اور یقینی رابطہ ضروری ہے۔ باری اسی رہائش گاہ پر موجود تھا۔ اگلے روز 2 بجے کے لگ بھگ اس کی والدہ ریاض اس کے پاس پہنچ گئی تھیں۔ جو لوگ انہیں چھوڑنے آئے تھے وہ یقیناً شیخ واحد کے ہی آدمی تھے۔ ریاض نے بتایا تھا کہ انہیں ابوظہبی میں ان کے گھر کے اندر کیمیکل اسپرے کے ذریعے بے ہوش کیا گیا تھا۔ جب وہ ہوش میں تو کسی اجنبی جگہ پر موجود تھیں۔ بہرحال انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی گئی تھی اور احترام کے ساتھ یہاں تک پہنچایا گیا تھا۔ سنہا کے کارندوں نے رپورٹ دی کہ کل رات سے گال روڈ کی کوٹھی نمبر 15D خالی پڑی ہے۔ فقط 2 چوکیدار اور 2-3 گھریلو ملازم ہی وہاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈرے ہوئے عمر رسیدہ شیخ نے اپنا دوسرا وعدہ بھی پورا کیا تھا اور اپنے پوتے ایاز کو میرے راستے سے ہٹا کے لے گیا تھا۔ لیکن یہ بات ابھی یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی تھی کہ بیٹا جی مستقل طور پر میرے راستے سے ہٹے رہیں گے یا یہ عارضی تبدیلی ہے۔
قوسیہ کے بارے میں ابھی تک کچھ واضح نہیں تھا. کچھ اشارے ایسے ضرور ملے تھے جن سے شبہ ہوتا تھا کہ وہ شاید کولمبو میں ہی موجود ہو. قوسیہ کے دونوں مضروبین ابھی تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے. للیتا اسپتال سے فارغ ہو کر ٹیمپل روڈ والی رہائش گاہ پر باری کے پاس پہنچ گئی تھی، تاہم اسے ابھی مزید آرام اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی. اسی طرح باری کی گردن میں بھی کالر موجود تھا. میرے ذہن میں رہ کر وہ منظر گھومتا تھا جب قوسیہ مجھے بے بسی کی حالت میں بجرے پر چھوڑ گئی تھی. اس کی وہ بے حسی میرے لیے یادگار تھی. یہ دوسری شام کا واقعہ ہے. میں اور پاشا اپنے کمرے میں موجود تھے. بالائی منزل سے گانے کی آواز آ رہی تھی. یہ منورہ کی بھتیجی تھی. وہ باقاعدہ ڈانسر تھی اور گانا بھی سیکھ رہی تھی. لباس پہننے اور ادائیں دکھانے میں وہ کسی بھی انڈین ہیروئن سے کم نہیں تھی. میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر پورچ کی طرف دیکھا. یکے بعد دیگرے 2 زبردست سرپرائز مجھے ملے. دونوں سرپرائزز میں چند منٹ کا وقفہ تھا. پہلا سرپرائز سروج کی شکل میں تھا. میں نے اسے پورچ میں منورہ کے ساتھ دیکھا. وہ ایک نہایت بھڑکیلی ساڑی میں تھی. پیٹ بہت نیچے سے اوپر تک اریاں نظر آ رہا تھا. اس کے ہاتھ اور جوڑے میں موتیے کے گجرے تھے. 900 چوہے کھا کر حج کو جانے والی بلی کی طرح وہ ستی ساوتری نظر آتی تھی. اس کی یہاں موجودگی میرے لیے تو حیران کن تھی ہی، لیکن بہت زیادہ حیران کن بھی نہیں تھی. سروج کا تعلق انڈین فلم لائن سے تھا اور منورہ بھی اس میدان کی پرانی کھلاڑی تھی. منورہ کے سامنے سروج بڑی مؤدب اور باملاحظہ نظر آ رہی تھی. ابھی 3 دن پہلے میں نے اسے سائیں علی کے ساتھ سائیکل چلاتے دیکھا تھا. اس کا موجودہ روپ پہلے روپ سے بہت مختلف تھا. بہرحال ایک سائیں تھا اور ایک اس کی چیلی. دونوں کسی بھی وقت کچھ بھی گل کھلا سکتے تھے. منورہ کچھ سمجھانے کے انداز میں سروج سے محو گفتگو تھی. اچانک ایک کار پورچ میں آ کر رکی. اس کی کھڑکیوں میں رنگدار شیشہ تھا. جو شخص باہر نکلا اس کو دیکھ کر میرا اور پاشا کا چونکنا لازمی تھا. شاہ جہان، کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ یہی سوال تو میں تم سے پوچھنے والا تھا. میں نے کہا، یہ واقعی دیو آنند ہے یا کسی پر میک اپ کر کے اسے دیو آنند بنایا گیا ہے؟ اتنی دور سے تو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال دیکھنے میں تو ہو بہو وہی لگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پرسوں منورہ دیوی نے دیو آنند کا ذکر کیا تھا. لیکن یار پاشا، یہ اتنا مشہور اور کامیاب اسٹار ہے، لاکھوں کروڑوں میں کھیلتا ہے. اسے کالے دھندے میں پڑھ کر ہاتھ منہ کالا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاشا بولا، یار اس طرح تو منورہ دیوی کو بھی دولت کی کوئی کمی نہیں. دنیا بھر کے عیاش اس کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھولنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، پھر بھی وہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہے. مگر مجھے اس شخص کے بارے میں یقین نہیں آ رہا. سنا یہ پنجابی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، بلکہ اپنے لاہور میں پڑھتا رہا ہے. اخلاقی طور پر اتنا برا بھی نہیں ہے. پھر ہو سکتا ہے اس کی کوئی ناگزیر مجبوری اسے منورہ کے حلقہ احباب میں لے آئی ہو. مجھے فلم وغیرہ کا شوق بچپن سے نہیں تھا. ہاں، پاکستان ہندوستان کے مشہور اداکاروں کی شکل و صورت سے کچھ شناسائی تھی. بعد میں جب زری گل اور سروج وغیرہ سے پالا پڑا تو اس حوالے سے گرا قدر اور تفصیلی معلومات حاصل ہوئی تھیں. سروج بھی اکثر ہندوستانی اداکاروں کے قصے بڑے مزے لے کر بیان کرتی تھی. یہ اداکاروں کی نہیں بلکہ راجے مہاراجوں کی کہانیاں محسوس ہوتی تھیں. انڈین فلم انڈسٹری میں واقعی بہت دولت ہے. یہ غریب ملک کا امیر ترین طبقہ ہے. بڑے اداکار شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں. ایک طرف ان کے رابطے انڈر ورلڈ کے بدماشوں سے ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ گاہے بگاہے پالیٹکس میں بھی منہ مارتے رہتے ہیں. بمبئی میں جو زمانہ میں نے گزارا تھا وہ اس حوالے سے یادگار تھا. مجھے انڈین فلم انڈسٹری اور مختلف مافیاز کے حوالے سے بہت معلومات حاصل ہوئی تھیں. رات گئے ہم اس موضوع پر بحث کرتے رہے. میرے علاوہ پاشا نے بھی معروف اداکار دیو آنند کو پہچانا تھا. اس کے علاوہ وہ سروج کو بھی فلمی ڈانسر کی حیثیت سے پہچان گیا تھا. پاشا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سروج کا میرے ساتھ لنک ہے اور یہی سائیں علی کی وہ چیلی ہے جس کا ذکر وہ کئی بار سن چکا ہے. سروج کا یہاں نظر آنا بھی میرے لیے مسلسل حیرت کا باعث بنا تھا. اگر سروج یہاں تھی تو اس کا مطلب تھا کہ سائیں علی بھی کہیں آس پاس ہی ہوگا. اگلے روز سنہا کی ایک اطلاع کی وجہ سے ہمارے شکوک دور ہو گئے. سنہا نے بتایا، مجھے معلوم ہوا جناب کہ آج کل کچھ بھارتی اداکار ایک یونٹ کے ساتھ کولمبو آئے ہوئے ہیں اور ساحل پر شوٹنگ کر رہے ہیں. ان میں معروف انڈین اداکار دیو آنند بھی شامل ہے. پاشا نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا. میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ کل جو بندہ گاڑی سے اترا تھا وہ واقعی دیو آنند تھا؟ کافی دلچسپ معاملہ معلوم ہوتا ہے، پاشا نے کہا. سنہا نے اطلاع دی، آج اخبار میں ایک اشتہار بھی شائع ہوا ہے. اس میں MAC ایک فلم کمپنی اپنی نئی فلم کے لیے نئے چہروں کی تلاش کی ضرورت اس نے ظاہر کی ہے. امیدواروں کو اپنی 3 تازہ تصاویر اور دیگر کوائف کے ساتھ رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. میں نے سنہا سے کہا کہ وہ اشتہار لے کر آئے. چند منٹ بعد وہ اشتہار ہمارے سامنے تھا. اشتہار انگلش میں پہلے صفحے پر شائع ہوا تھا اور اس کی عبارت سے سنجیدگی ٹپکتی تھی. امیدواروں کو رابطے کے لیے جو ایڈریس دیا گیا تھا وہ اسی علاقے کا تھا جس میں ہم رہ رہے تھے، تاہم یہ کوٹھی کوئی اور تھی. پاشا نے اشتہار کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ ہمارے عین سامنے والی کوٹھی ہے. یہ اس کا نمبر دیکھو، H208.
نمبر واقعی ہماری والی لین کا ہی تھا۔ اس اشتہار میں جو نام دیا گیا تھا وہ میرے لیے ایک بار پھر حیرت کا باعث بنا۔ وہ سروج کا نام تھا۔ اسے MAC نامی فلم کمپنی کا مقامی ایگزیکٹو ظاہر کیا گیا تھا اور مس سروج راج لکھا گیا تھا۔ اشتہار کی عبارت میں منورا دیوی کا نام کہیں نہیں تھا، نہ ہی دیوانند وغیرہ کا ذکر تھا۔ ہاں، عبارت سے اتنا پتہ ضرور چل جاتا تھا کہ MAC یعنی میگا آرٹ کمپنی انڈین فلم انڈسٹری کا ایک بااعتماد ادارہ ہے۔ اگلے روز اس اشتہار کے اثرات نظر آنے شروع ہو گئے۔ جس کوٹھی کا ایڈریس اشتہار میں دیا گیا تھا وہ ہماری رہائش گاہ کے عین سامنے تو نہیں تھی، لیکن زیادہ فاصلے پر بھی نہیں تھی۔ وہاں کی سرگرمیاں ہم اپنی رہائش گاہ کی بالائی منزل سے بآسانی ملاحظہ کر سکتے تھے۔ صبح 10 بجے کے بعد وہاں آمد و رفت شروع ہو گئی۔ وقفے سے نوجوان لڑکے لڑکیاں عمارت میں داخل ہو رہے تھے۔ جب وہ باہر آتے تو اکثر کے ہاتھ میں ایک فارم ہوتا۔ کچھ وہیں کھڑے ہو کر فارم پر کرنے لگتے، کچھ اپنے ساتھ لے جاتے۔ ایک گاڑی سے ہم نے انڈین فلموں کی جانی پہچانی کیریکٹر ایکٹرس کو اترتے دیکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی عمارت میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور ادھیڑ عمر ایکٹر نظر آئے۔ ان کے ساتھ ایک گلوکارہ بھی تھی۔ گلوکارہ کے بارے میں مجھے سنہا نے بتایا۔ ان محترمہ کو یہاں مینا کہا جاتا ہے۔ کولمبو میں ان کے ہندی اور سنہالی گانے بڑے شوق سے سنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہمیں 2-3 فلمی اداکاروں کے چہرے دکھائی دیے۔ امیدواروں کا رش بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ان امیدواروں میں کالجوں کی فیشنیبل لڑکیاں اور لڑکے نمایاں تھے۔ کچھ کھاتے پیتے نوجوان گاڑیوں پر آئے تھے۔ وہ اپنے فارم گاڑیوں کے اوپر رکھ کر پر کر رہے تھے۔ ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ بھی جاری تھی۔ آج بھی اخبار میں MAC کا اشتہار چھپا تھا۔ اس کے علاوہ اخبار میں خبر بھی آئی تھی۔ یہ خبر MAC کے ایگزیکٹو مس سروج راج کی طرف سے تھی۔ سروج کا بیان تھا کہ کمپنی کو اپنے بڑے بجٹ کی بین الاقوامی فلم کے لیے کم و بیش 2000 ایکسٹرا اداکار درکار ہیں۔ ان اداکاروں کی عمریں 20 سے 35 کے درمیان ہونی چاہیے۔ ان کا تامل یا سنہالی ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وہ صحت مند اور چاق و چوبند ہو۔ پڑھے لکھے لڑکے لڑکیوں کو ترجیح دی جائے گی۔ سروج نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ان 2000 ایکسٹرا اداکاروں میں سے قریباً 200 افراد کو کمپنی کے خرچ پر انگلینڈ بھی لے جایا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام ایکسٹراز کو ان کے وقت کا معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ انڈین فلم انڈسٹری کے 1-2 مزید اداکاروں کی اسٹیٹمنٹ بھی اس خبر میں شامل تھی۔ بہرحال یہ زیادہ مشہور اداکار نہیں تھے۔ خبر پڑھ کر پاشا بولا، لمبا چکر لگ رہا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ چلایا گیا ہے۔ میں نے کہا، یوں لگ رہا ہے کہ اس میں سروج کا مرکزی کردار ہے۔ سروج ایک ڈانسر کے طور پر تو مشہور رہی ہے اور اسکرین کا ایک جانا پہچانا چہرہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ منورا دیوی اپنی بندوق سروج اور کچھ دوسرے افراد کے کندھوں پر رکھ کر چلا رہی ہے۔ پھر اب کیا ارادے ہیں؟ فی الوقت تو ہم تیل اور تیل کی دھار دیکھنے کے سوا اور کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی بات میرے منہ میں ہی تھی کہ منورا دیوی کی ایک نیم عریاں ملازمہ وہاں پہنچ گئی اور اس نے پاشا کو بتایا کہ دیوی جی انہیں یاد کر رہی ہیں۔ یہ بلاوا صرف پاشا کے لیے تھا، لہٰذا وہ اٹھ کر دیوی کے پاس چلا گیا۔ اس کی واپسی 1-2 منٹ بعد ہی ہو گئی۔ شاہ جہاں، وہاں تو لمبی میٹنگ ہے، شاید مجھے 2-3 گھنٹے بیٹھنا پڑے۔ بہرحال تمہارے لیے ایک اچھی اطلاع ہے۔ کیسی اطلاع؟ منورا کو ایک چوکس بندے کی ضرورت تھی جو کوٹھی نمبر 208 میں 24 گھنٹے موجود رہے اور وہاں سروج راج کی مدد کرے۔ میں نے سلسلے میں فوراً تمہارا نام لے دیا ہے۔ منورا مان گئی ہے۔ تم جہادات کی حیثیت سے وہاں چلے جاؤ، سروج کی ہدایات کے مطابق کام کرو۔ سروج کو بھی یہ سمجھا دینا کہ تم دونوں کی شناسائی کسی پہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کو یہ تاکید کر دینا کہ وہ تمہیں جہادات ہی کی حیثیت سے بلائے۔ یہ واقعی اچھی اطلاع تھی، لیکن میرے لیے ایک لحاظ سے بری بھی تھی۔ یہ سروج میرے لیے اکثر پریشان کن ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ میرا مزاج میل نہیں کھاتا۔ بہرحال جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ اسی روز میں سڑک کے پار کوٹھی نمبر 208 میں چلا گیا۔ یہاں کے ملازمین کو میری آمد کے متعلق پہلے سے علم تھا۔ ان کے خیال میں میری حیثیت ایگزیکٹو سروج راج کے ماتحت کی تھی۔ میرا کام سروج کی حفاظت کے علاوہ دیگر امور کی نگرانی کرنا تھا۔ میری آمد کی اطلاع سروج کو دی گئی تو اس نے فوراً مجھے بلا لیا۔ وہ اپنے وسیع و عریض آفس میں بیٹھی تھی۔ دیوار پر خوبصورت فریموں میں فلموں کے سنسنی خیز مناظر فوٹوگرافز کی شکل میں جگمگا رہے تھے۔ الماری میں ایوارڈز کی مورتیاں رکھی تھیں۔ فلم میکنگ کے موضوع پر درجنوں کتابیں ایک بک شیلف میں بڑی خوبصورتی سے چنی گئی تھیں۔ بڑا دھانسو قسم کا ماحول بنایا گیا تھا۔ میں جانتا تھا اس ماحول سے سروج کا کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے۔ 2-3 گنجے حضرات میری آمد سے قبل سروج کے آفس میں موجود تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھے اور سروج سے سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ سروج نے آستین کے بغیر قمیص پہن رکھی تھی۔ اس کی پتلون اتنی باریک اور چست تھی کہ بس جسم کا ہی حصہ نظر آتی تھی۔ اس نے ٹھنڈے ٹھار ایئر کنڈیشن کمرے میں گہری سانس لے کر اپنے جسم کو نمایاں تر کیا اور چپراسی سے بولی، دروازہ بند کر دو، مجھے بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے اور نہ ہی کوئی کال دی جائے۔ چپراسی تعظیماً جھک کر باہر نکل گیا۔ سروج نے بڑی شان کے ساتھ میرے گرد ایک چکر لگایا اور بولی، پتہ نہیں تم نے یاد بھی کیا ہے یا نہیں۔ تمہاری شکل دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ تم نے یاد کیا ہوگا۔
تم بڑے سنگ دل ہو شاہ جہان. تمہاری پیدائش سے پہلے ضرور تمہاری ماں پتھر کھاتی رہی ہوگی. مجھے بکواس نہیں چاہیے، صرف کام کی بات کرو. کام کی بات کیا ہے؟ یہ تمہیں نہیں صرف مجھے معلوم ہے، کیونکہ میں یہاں تمہاری باس ہوں. تمہارے جیسے باس ہی اپنی ناقابل اندیشی کے سبب اپنے ماتحتوں سے جوتے کھاتے ہیں. تم مجھے جوتے مارو گے؟ ہاں ماروں گا. تو مارو نا، کچھ تو مارو، تمہاری ہر بدتمیزی اور واہیاتی سر آنکھوں پہ. دیکھو سروج، میرا دماغ پہلے ہی چٹکا ہوا ہے، اسے مزید مت چٹکاؤ. تمہیں کچھ خبر نہیں مجھ پہ کیا گزر رہی ہے. میں سب جانتی ہوں میرے راجا جانی. جو کچھ تم پہ گزر رہی ہے اس کا غم شاید تم سے زیادہ مجھے ہے. مجھے معلوم ہے تمہارا جیون تم سے روٹھا ہوا ہے. وہ شخص تم سے دور چلا گیا جس کے بغیر تمہارے سنسار میں اندھیارے کے سوا اور کچھ نہیں. غزالہ کے لیے جو آنسو تم نے بہائے ہیں ان کی بنائی ہوئی لکیریں میں تمہارے سندر رخساروں پہ دیکھ سکتی ہوں. آئی ایم ریئلی سوری شاہ جہان. دیکھو مسکہ بازی چھوڑو، صرف کام کی بات کرو. یہ مسکہ بازی نہیں ہے ڈارلنگ. میں تمہارے دکھ کو اپنے من کی گہرائی سے محسوس کر رہی ہوں. اس دکھ کو کم کرنے کے لیے تو میں تمہارے پاس یہاں آئی ہوں. تمہارا دھیان بٹانا چاہتی ہوں، تمہارے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتی ہوں. رام قسم، میرا من چاہتا ہے کہ تمہارے جسم پر اپنے ہونٹ رکھ دوں اور تمہارے اندر کا سارا دکھ چوس لوں. تم میرے زخموں پر مرہم نہیں، ان پر نمک چھڑکنے آئی ہو. میں تمہاری خصلت اچھی طرح جانتا ہوں. کاش کہ تم جان سکتے، لیکن تم تو بس غزالہ کو کھوجنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں کرتے. پچھلے کچھ برسوں میں تم یہی کچھ تو کرتے رہے ہو. سروج، مجھ سے اس موضوع پر بات مت کرو. میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گی، اس موضوع پر کچھ کر کے دکھاؤں گی. یہ مت سمجھنا کہ میں کچھ کر نہیں سکتی، سب کچھ کر سکتی ہوں. میرا خیال ہے کالونی کے شب و روز سے تمہیں بھولے نہیں ہوں گے. ایک رات تم پر جوانی یوں ٹوٹ کے برسی تھی کہ تم چیخ پڑے تھے اور مجھ سے اپنی پارسائی بچانے کے لیے منت سماجت پر اتر آئے تھے. بکواس بند کرو، میں نے کبھی تمہاری منت سماجت نہیں کی. جس واقعے کی طرف سروج نے اشارہ کیا تھا وہ مجھے یاد آ گیا تھا. یہ موریتانیہ کا واقعہ تھا. جن دنوں ہم کالونی میں تھے، سروج نے ایک شب مجھے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ کوئی خطرناک مشروب پلا دیا تھا. اس مشروب نے میرے اندر ایک خوفناک الاؤ بھڑکا دیا تھا. سروج نے اپنی قاتل اداؤں سے اور اپنی قربت سے مجھے مزید اذیت میں مبتلا کیا تھا. ان دنوں وہ جواں سال قبائلی مومل پر فریختہ ہو رہی تھی. بپھری ہوئی سروج کو دفان کرنے کے لیے میں نے واکی ٹاکی پر کال کر کے مومل کو وہاں بلا لیا تھا اور سروج مجھے نظر انداز کر کے مومل کی طرف متوجہ ہو گئی تھی. سروج سے ملنے کے بعد موریتانیہ اور ٹرسٹ کے کئی بھولے بسرے چہرے یاد آ گئے. روحانی پیشوا سردار بو کارلو، سردار رافع، پرسرار لڑکی منابع جس کی لاش گپھا کے اندر پھول کر پھٹ گئی تھی، نوجوان مومل جو حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک تھا. اس نے اردو زبان 2-3 ہفتوں کے اندر یوں سیکھی تھی کہ شاید کوئی 2-3 برسوں میں بھی نہ سیکھ سکتا. مجھے سائیں علی کا وہ روپ یاد آ گیا جب وہ گلے میں نوٹوں کے ہار ڈالے صحرائی درویش کی حیثیت سے کالونی میں دندناتا پھرتا تھا. اسے آزادی کا دیوتا ڈورے سمجھا جانے لگا تھا اور وہ ہزاروں پرجوش لارسی جو سائیں کو نجات دہندہ سمجھتے تھے. کس سوچ میں کھو گئے شاہ جہان؟ اس نے انگلی سے میری تھوڑی کو چھوا تو اس کی سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں. میں نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، میں تو تمہیں جھیل زار پر چھوڑ کے آیا تھا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی مرضی سے تھوڑی آئی ہوں، یہ تو سائیں جی کا حکم ہے. اگر تم سائیں جی کا حکم ماننے والی ہوتی نا تو وہ اٹھتے بیٹھتے تمہیں ماں بہن کی گالیاں نہیں دیتا. وہ تو کہتا ہے کہ اس کے یہاں آنے کے بعد تم نے کالونی میں اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. سائیں جی جو بھی کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے. ہمارے اندر اتنی شکتی نہیں کہ ہم سائیں جی کی باتوں کی تہہ تک پہنچ سکے. جہاں تک کالونی میں ہونے والی گڑبڑ کا تعلق ہے، ہاں اس میں واقعی تھوڑا بہت دوش میرا بھی تھا. سائیں جی اپنی داسی ساجے کی حیثیت سے مجھے اپنا قائم مقام بنا کر آئے تھے، پر مجھ سے 1-2 غلطیاں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے لارسیوں کے ایک مخالف قبیلے کو یورش کا موقع مل گیا. یہ کٹر قسم کے لوگ تھے اور پرانی رسموں کے خاتمے کو بری نظر سے دیکھتے تھے. انہوں نے کئی بوب لڑکیوں کو قتل کر دیا اور کالونی کے ایک حصے پر قابض بھی ہو گئے. بہرحال بھگوان کی کرپا ہوئی اور جلدی گڑبڑ ختم ہو گئی. اب تو وہاں بالکل سکون ہے. لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کے جیون میں بڑی اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. میرا من چاہتا ہے کہ تم بھی وہاں جا کر دیکھ سکو. جن کچلے مسلے نادار لوگوں نے سائیں کو نجات دہندہ مانا تھا، اب وہ پہلے سے کہیں بہتر جیون گزار رہے ہیں. پر تمہارے جیون میں تو مجھے کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دی. جس قسم کا لانتی رویہ تمہارا پہلے تھا وہی اب بھی ہے. وہی عیش و عشرت کی بھوک، وہی خود نمائی، وہی دھوکہ دہی. میری تو سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں کس چیز کی کمی ہے. عیش کی زندگی گزار چکی ہو اور گزار رہی ہو، لیکن تمہاری آنکھوں کی بھوک کسی طور کم نہیں ہوتی.
یہ بھوک تمہیں جگہ جگہ ذلیل اور رسوا کرتی ہے، تمہاری نسوانیت کی توہین کرتی ہے، پر تم اتنا گر چکی ہو کہ جوتوں کے ہار پہن کر بھی تمہیں سبکی محسوس نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، تم میری طرف دیکھتے ہوئے سرخ اینک لگا لیتے ہو جس سے تمہیں ہر طرف آگ ہی آگ لگی نظر آتی ہے، جبکہ غزالہ کی طرف دیکھتے ہوئے تم سبز اینک لگاتے ہو جس کی وجہ سے ہر طرف ہریالی اور پھول کھلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اپنے حالات کی طرف سے بہت خوش ہوں، تمہیں میری چنتا میں دبلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے حالات کی طرف سے تم کبھی کبھی واقعی بہت خوش ہوتی ہو، ایک ایسا منظر تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ کب کی بات کر رہے ہو؟ جب کالونی میں تمہارے لالچ کی وجہ سے لارسیوں کے ہاتھوں تمہاری شامت آئی تھی، سائیں کی ساجے نامی داسی کی حیثیت سے لارسی تمہیں پھانسی دینے لگے تھے۔ ابھی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہوئی، تمہیں یاد ہے نا کیسے رو رو کر گلا پھاڑا تھا تم نے؟ اگر تم اس طرح اپنی مٹی پلے دھونے پر خوش ہوتی ہو تو واقعی تم بہت خوش ہو۔ سروج کھسیانی سی ہو گئی، لیکن ایک نمبر کی ڈھیٹ تھی وہ، جلدی سنبھل گئی، اپنے خوبصورت بالوں کو پیشانی سے ہٹاتے ہوئے بولی، اوفو، تم پرانی باتیں کرو گے تو یہ باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، بہتر ہے کہ ہم نئی باتیں کریں۔ اور نئی باتیں کیا ہیں؟ تم ذرا اپنے ماتھے کی تیوری تو ٹھیک کر لو تو کچھ گزارش کروں نا۔ وہ اٹھلا کر بولی، میرا ماتھا ایسا ہی ہے اور میں بھی ایسا ہی ہوں، تم نے جو بکنا ہے بکو۔ اس نے رخ موڑا اور قاتلانہ چال چلتی ہوئی الماری کی طرف گئی۔ الماری کھول کر اس نے وسکی کی ایک نفیس بوتل اور 2 خوبصورت گلاس نکال لیے۔ سنا ہے ان دنوں تم پھر وہی پرانے جہانی بن گئے ہو، خون بہا رہے ہو اور شراب پی رہے ہو۔ اسی لیے تو کہتا ہوں مجھے زیادہ تاؤ نہ دلاؤ، میں اس آفس میں تمہارا گلا بھی کاٹ سکتا ہوں۔ پہلے تھوڑی سی پی لو، پھر چاہے گلا کاٹ دینا۔ وہ گلاس میری طرف بڑھا کر بولی۔ میں نے ہاتھ مارا، دونوں گلاس نیچے گر کر ٹوٹ گئے۔ تمہارے پاس بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ کسی خارج زدہ کتیا کے پاس بیٹھ جائے۔ میں تیزی سے گھوما اور باہر نکل گیا۔ ایک گوشے میں وہ سائیکل نظر آئی جو سائیں علی سرور سے چلواتا رہا تھا۔ اس لیڈیز سائیکل کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ سائیں علی بھی کہیں آس پاس موجود ہے۔ اگلے روز AMC کی طرف سے امیدواروں کے انٹرویوز اور آڈیشن وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ انٹرویو لینے والوں میں سروج کے علاوہ ایک کیمرہ مین، ایک ہدایت کار اور ڈانس ڈائریکٹر شامل تھے۔ ہدایت کار چھوٹے قد اور چھوٹے جسم کا مالک ایک شخص تھا، بالوں میں سفیدی تھی، وہ بظاہر شریف بندہ لگتا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ گمنام ہدایت کار تھا۔ سروج نے ہدایت کار کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا تھا اس سے معلوم ہوا کہ وہ پہلے مصنف تھا اور اب ہدایت کاری کرتا ہے۔ اس کے کریڈٹ پر بس 2-3 فلمیں ہی ہیں۔ فوٹوگرافر اور ڈانس ڈائریکٹر بھی دوسرے درجے کے تھے۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ چرب زبان سروج نے انہیں بہلا پھسلا کر اس فراڈ پروجیکٹ میں شامل کیا ہے۔ سروج نے آج صبح ہی مجھے بتا دیا تھا کہ جس بڑی اور بین الاقوامی فلم کا کردار ذرائع ابلاغ میں آ رہا ہے وہ صرف کاغذوں میں بنے گی اور کاغذوں میں ہی ٹھپ ہو جائے گی۔ ایسی کوئی فلم بنانے کا ارادہ دور دور تک کسی کے ذہن میں نہیں ہے، یہ صرف ایک جال ہے جو کچھ نادیدہ ہاتھوں نے بچھایا ہے۔ انٹرویو کے لیے پیش ہونے والے لڑکے لڑکیوں کی صورتیں دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا کیا خواب سجے ہوئے تھے۔ جن امیدواروں کو انٹرویو کچھ اچھا ہوتا وہ باہر آ کر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے اور اپنے ساتھیوں سے مبارکبادیں وصول کر رہے تھے۔ جن کا خیال تھا کہ ان کا انٹرویو اچھا نہیں ہوا ان کے چہرے مرجھائے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ تاہم مجھے امید تھی کہ یہاں آنے والے بیشتر امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا جائے گا۔ انٹرویوز کے بعد آڈیشن وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک بڑے ہال نما کمرے میں مووی کیمرہ، ساؤنڈ سسٹم اور دیگر لوازمات موجود تھے۔ مخمینی جسم کے ہدایت کار صاحب امیدواروں کو اسکرپٹ دیتے اور چند مکالمے یاد کرنے کو کہتے۔ بعد ازاں یہ مکالمے کیمرے کے سامنے ادا کروائے جاتے۔ امیدواروں کی بدحواسیاں اور بیچاریاں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ دل ہی دل میں سروج اس صورتحال سے محظوظ ہو رہی ہوگی۔ یہ سلسلہ شام تک جاری رہا۔ میرا خیال تھا کہ معروف اداکار دیوانند بھی اس گہما گہمی میں دکھائی دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگلے روز صرف لڑکیوں کے آڈیشن ہونا تھے، انہیں ڈانس کی پرفارمنس دینی تھی۔ شام کو جب سروج آڈیشن وغیرہ سے فارغ ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، اس چکر میں دیوانند کا کیا کردار ہے؟ مجھے تو بس اتنا پتہ ہے کہ کوئی کردار ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کیا کردار ہے۔ تم کچھ چھپا رہی ہو؟ غلط فہمی ہے تمہاری۔ منورا دیوی مجھ پر وشواس تو کرتی ہے، پر اتنا زیادہ نہیں کہ سب کچھ بتا دیں۔ انتظام کے کاموں میں وہ بڑی سخت ہے، اتنی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور شاید یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ تم ہمارے ٹیم ممبر بن گئے ہو، اس لیے میں نے کچھ باتیں تمہیں بتا دی، پھر بھی ڈرتی ہوں کہ کہیں میری کمبختی نہ آ جائے۔ انڈسٹری کے جو لوگ اس کام میں تمہارے ساتھ شریک ہیں، کیا انہیں معلوم ہے کہ سب کچھ فراڈ ہے اور اس کا تعلق بردہ فروشی سے ہے؟ نہیں، وہ حقیقت سے بے خبر ہیں۔ شاید ان میں سے کچھ کو اندازہ ہو کہ یہ فلم بن نہیں سکے گی، لیکن بردہ فروشی والی بات کسی کے بھی گمان میں نہیں ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ جب تم فراڈ کے بعد اپنی جعلی فلم کمپنی سمیت غائب ہو جاؤ گی تو یہ فلمی لوگ مقدموں میں پھنس جائیں گے۔ کل کیا ہوگا یہ تو بھگوان ہی جانتا ہے۔ کیوں نہ کل کی باتیں چھوڑ کر ہم آج کی باتیں کریں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو نشیلا کیا، لیکن جو ہی میرے تاثرات دیکھے وہ فوراً بات بدل کر بولی، ارے رے رے رے، مجھے یاد آیا، ساحل صاحب کی ناگہانی موت کا سن کر ہم سب کو بہت افسوس ہوا تھا۔ میں اس وقت موریتانیہ میں ہی تھی۔ مسٹر جی کلارک نے فون پر سائیں جی کو اطلاع دی تھی۔ سائیں جی سے مجھے پتہ چلا تھا۔ میں خاموش رہا۔ کچھ دیر تک وہ بھی خاموش رہی، پھر بولی، مسٹر جی کلارک کی دلی خواہش ہے کہ صفدر کی نظر واپس آ جائے۔ شاید تمہیں جانکاری نہ ہو، پر میں جانتی ہوں کہ وہ اس سلسلے میں بہت کوششیں کر رہے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ساحل صاحب کے ذکر نے دل ملول کر دیا تھا۔ وہ خاموشی توڑنے کے لیے بولی، اور ہاں، اپنے اس رقیب روسیہ کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ سنا ہے اسے روڈ پر سے اغوا کیا تھا اور اب تک اس کا کوئی کھوج نہیں ملا۔ کہیں جھٹکا تو نہیں کر دیا تم نے اس کا؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ ریسٹ ہاؤس میں ہی میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اور اس کی بہن قوسیہ؟ وہ بھی نکل گئی تھی۔ یعنی دونوں بہن بھائی تمہیں الو بنا گئے۔ لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر کا شاہ جہان بھی کچھ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ لیکن تمہارے اندر کی بے رحم دھوکے باز ابھی کمزور نہیں پڑی، بلکہ کچھ اور نکھر گئی ہے۔ دھنیہ واد۔ اس نے ایک توبہ شکن انگڑائی لی۔ اس کی آنکھوں میں نشے کی ڈوبی ہوئی رات کے رنگ تھے۔ کیوں اتنے اچھے لگتے ہو تم مجھے؟ مومل سے دل بھر گیا تمہارا؟ میں نے بھی فوراً جوابی اٹیک کیا۔ جن دنوں میں موریتانیہ سے واپس آیا تھا، مومل اور سروج کے تعلقات جو بن پر تھے۔ سروج کچھ دیر خفا خفا نظروں سے مجھے گھورتی رہی۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر کیوں مارتے ہو؟ اتنے عرصے بعد ملے ہو، پریم کی کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں معلوم ہے نا، میں کہیں بھی جاؤں رہتی تو تمہارے پاس ہی ہوں نا۔ تم کتیا ہو اور اچھی نسل کی بھی نہیں ہو، میں نے بلا جھجک کہا۔ ذرا دیر کے لیے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، یوں لگا کہ وہ غصے سے چیخ اٹھے گی، لیکن پھر فوراً ہی اس نے خود کو نارمل کر لیا۔ اس بارے میں تم سے پھر بات کروں گی۔ فی الحال یہ کہنا چاہتی ہوں کہ منگل کے روز دیوانند صاحب یہاں تشریف لائیں گے۔ کامیاب ہونے والے امیدوار بھی یہاں موجود ہوں گے۔ خاصا رش رہے گا۔ تمہارا سیکیورٹی کا نظام درست ہونا چاہیے۔ دیوانند صاحب یہاں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ وہ جتنی دیر یہاں موجود رہیں گے تمہیں ان کے قریب رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا، ساتھ والے کمرے میں فون کی گھنٹی بجی اور سروج جلدی سے اٹھ کر ادھر چلی گئی۔ آفس کے الماری کا ایک خانہ کھلا ہوا تھا۔ اس میں 2-3 موٹی موٹی فائلیں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد ایک فائل اٹھائی اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ یہ فائل MSC نامی فلمی ادارے کے بارے میں تھی۔ یہ ادارہ، یہ کمپنی صرف 3 مہینے پہلے وجود میں آیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ اس کے فاؤنڈر اور MD کے طور پر 2 مشہور فلمی شخصیات کے نام درج تھے۔ ان میں ایک تو دیوانند تھا۔ یہ یقیناً فلم اسٹار دیوانند ہی تھا۔ اس کے دستخط بھی موجود تھے۔ اب جعلی تھے یا اصلی، اس کا مجھے پتہ نہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ان دونوں فلمی شخصیات کو کسی وجہ سے اس معاملے میں پھنسانے کی دانستہ کوشش کی گئی ہے۔ عین ممکن تھا کہ ان دونوں معروف شخصیات کے دستخط بھی جعلی ہوں۔ ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد میں نے فائل بند کر دی۔ اگلے روز صبح سویرے سروج نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ ورزش سے فارغ ہوئی تھی۔ اس نے فقط ایک نیکر اور ہلکی پھلکی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس نے مجھے ایک وزٹنگ کارڈ تھمایا۔ یہ کلچر منسٹری کا آفیسر ہے، انسپیکشن وغیرہ کرتا ہے۔ نام بلراج مہتا ہے۔ ذرا ٹیڑھا بندہ ہے۔ پچھلے 1 ہفتے سے کوشش کر رہے ہیں پر قابو میں ہی نہیں آ رہا۔ آج ذرا تم اس کی طرف ایک چکر تو لگایا ہو۔ مجھے کرنا کیا ہے وہاں پر؟ سروج نے ایک موٹا سا لفافہ میرے حوالے کیا۔ اس میں 60,000 سری لنکن روپے ہیں۔ اس کتے کو ہڈی چاہیے، یہ ہڈی ڈال دو اسے۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو تھوڑی سی آنکھیں دکھاؤ۔ میرا خیال ہے تمہاری آنکھیں دیکھنے کے بعد وہ اڑیل ٹٹو والی ضد چھوڑ دے گا۔ میرا خیال ہے مجھے فیلڈ کے کاموں میں زیادہ نہ ہی بھیجو تو اچھا ہے۔ جب سے عاصم غائب ہوا ہے پولیس میری تلاش میں غیر معمولی سرگرمی دکھا رہی ہے۔ یہاں کی پولیس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ دوپہر کے وقت میں دفتر پہنچا اور بلراج نامی آفیسر سے ملاقات کی۔ وہ سیاہ رخ شخص تھا، شکل سے حرام خور اور کرفٹ نظر آتا تھا۔ ایسے لالچی کتوں کی خصلت مجھے اچھی طرح معلوم تھی۔ میں بلراج کی شکل دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی زمیندار ٹائپ شخص ہے جو مال بنانے اور ٹھیکہ جمانے کے چکر میں اس محکمے میں آ گیا ہے۔ اکڑفو اس لیے دکھاتا ہے کہ اس کا کلہ مضبوط ہے۔ سمجھتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے محکمے سے چھٹی بھی ہوگی تو کیا فرق پڑے گا۔ اس کی میز کے گرد 3-4 سائل بیٹھے تھے۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ دوسروں کے ساتھ میں نے بھی چائے پی۔ وہی ہیرا پھیری، رشوت اور سفارش کی باتیں ہو رہی تھیں۔
کچھ دیر بعد ملاقات ہی چلے گا تو میں نے بلراج سے انگریزی میں درخواست کی کہ وہ 2-4 منٹ کے لیے گاڑی میں آ کر میری بات سن لیں۔ اس نے اکڑی ہوئی گردن کو تھوڑی سی جنبش دے کر میری یہ درخواست قبول کر لی۔ ہم پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ بلراج صاحب، بالکل نیا کام ہے، ابھی تو صرف اخراجات ہی اخراجات ہیں، آپ تھوڑی سی نرمی فرمائیں تاکہ یہاں کمپنی کا کام ذرا اسٹیبلش ہو جائے۔ یہ تو سر منڈواتی اولے پڑنے والی بات ہے جناب۔ بلراج بولا، بھائی میڈم نے اپنا دماغ خود خراب کیا ہے، میں 3 دفعہ موقع پہ بات کرنے گیا پر کسی نے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی مجھ سے۔ اب یہ بات میرے لیول سے اوپر چلی گئی ہے، میرے بس کی بات نہیں رہی۔ وہ افسر شاہی کے مخصوص اسٹائل میں اپنا ریٹ بڑھا رہا تھا۔ میں نے بے بس عوام کے مخصوص انداز میں کہا، آپ کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں جی۔ یہ بات تم لوگوں نے پہلے کی ہوتی نا تو معاملہ اتنا خراب نہیں ہوتا۔ اوپر سے سفارش بھی شروع کرا دی میڈم سروج نے۔ اس سفارش کی وجہ سے تمہارے کام میں 2-3 بندے اور شامل ہو گئے ہیں۔ جو کام پہلے 1,00,000-1.5 لاکھ میں ہو سکتا تھا اب وہ 4-5 سے کم میں بھی ہوتا نظر نہیں آتا۔ میرے خیال میں تمہاری میڈم کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تھرو پراپر چینل آئیں۔ میں نے دل میں سوچا، ابھی تیری کن پٹی پر ریوالور رکھ دوں نا تو ساری افسری ناک کے راستے بہنا شروع ہو جائے گی اور ہر چینل پراپر ہو جائے گا۔ میرا دھیان لفافے کی طرف گیا، لیکن افسر صاحب کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ 60-70 ہزار سے چلنے والا کام اب یہ نہیں رہا۔ میں نے لہجہ تھوڑا سا بدلتے ہوئے کہا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ کیا میڈم تمہیں رشوت دینے کے ساتھ ساتھ تمہارے سامنے ناک بھی رگڑے؟ اس کا کالا چہرہ کچھ اور کالا ہو گیا۔ وہ تیش کو دباتے ہوئے بولا، مجھے ناک رگڑوانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا جو کام تھا وہ میں نے کر کے آگے پہنچا دیا، اب مجھ سے رابطہ نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بلراج صاحب، تم جن لوگوں کو تنگ کر رہے ہو نا وہ تمہیں تنگ کرنے پہ تو بہت پریشانی ہوگی تمہیں، اس لیے کہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو میں کوئی ہجڑا افسر ہوں جو تمہاری دھمکی سے ڈر جاؤں گا؟ یہ نوکری اپنی ضرورت نہیں ہے، ایسی 10 نوکریاں سب پہ قربان کر سکتا ہوں۔ 12 سال کی سروس ہو گئی ہے، ان 12 سالوں میں ایک لفظ کسی سے سنا ہے اور نہ سہا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں جو پچھلے 12 سال میں ہوتا رہا وہ اب بھی ہوتا رہے۔ غصے کے مارے وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے ایک زہرناک نظر مجھ پہ ڈالی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم کو بدماشی وغیرہ دکھانے ہی آئے ہو؟ ٹھیک ہے، اگر اس طرح تمہارا کام نکل سکتا ہے تو نکال لو، میں بھی دیکھتا ہوں تم گورنمنٹ کے خزانے کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہو۔ شاید اب تم ہتھ کڑیوں وغیرہ کی بات کرو گے۔ او یو شٹ اپ! وہ چیخ کر بولا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گیا۔ بندہ واقعی ٹیڑھا تھا۔ مجھے سروج نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے کس حد تک جانا ہے، ورنہ وہ اس گاڑی کے اندر سے ہی اچھی خاصی مصیبت میں گرفتار ہو کے باہر نکلتا۔ منگلوار کے روز کوٹھی نمبر 208 میں گہما گہمی کا سما تھا۔ قریباً 400 کامیاب امیدواروں کی پہلی کھیپ کو خصوصی لیکچر دیا جانا تھا۔ کوٹھی کے وسیع و عریض لان میں امیدواروں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سامنے ایک اسٹیج تھا، یہاں مختصر دورانی کا ویرائٹی شو ہونا تھا اور اس کے بعد انڈین فلم اسکرین کی ایک مشہور شخصیت نے کامیاب امیدواروں سے خطاب کرنا تھا۔ یہ شخصیت یقیناً دیو آنند ہی تھا۔ میں نے ایک بات خاص طور پہ نوٹ کی، اس تقریب میں ذرائع ابلاغ کے کسی نمائندے کو مدعو نہیں کیا گیا، نہ ہی فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والا کوئی اور فرد آیا، بس MACs کے کچھ فوٹوگرافرز موجود تھے۔ رات 9 بجے تک وسیع و عریض لان کھچا کھچ بھر چکا تھا۔ ویرائٹی شو شروع ہو گیا۔ قریباً 10 بجے مہمان خصوصی بھی تشریف لے آیا۔ سیاہ مرسیڈیز کمپاؤنڈ میں آ کر رکی اور انڈین اسکرین کا جگمگاتا ستارہ دیو آنند پینٹ کوٹ میں ملبوس گاڑی سے اترا۔ فوٹوگرافرز کے کیمرے حرکت میں آ گئے۔ وہ برسوں پرانا ہیرو تھا لیکن اب بھی گریسفل نظر آتا تھا، شاید اسی لیے اسے سدا بہار ہیرو کہا جاتا تھا۔ میں اس سے قریباً 10 فٹ کی دوری پر تھا۔ سروج اس سے بات کر رہی تھی۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اصلی دیو آنند نہیں تھا۔ میری آنکھ دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ جس طرح میرے چہرے پر ہلکا پھلکا سا میک اپ موجود تھا، اسی طرح اس شخص کے چہرے پر بھی میک اپ کے آثار تھے۔ یقیناً یہ دیو آنند کا کوئی ہم شکل تھا جس کے چہرے پر پلاسٹک سرجری کے ذریعے تھوڑی بہت مزید تبدیلی کر کے اسے مکمل طور پر دیو آنند کے نقوش دیے گئے تھے۔ اب اس عمر میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ فلم لائن کی 2 معروف شخصیات کو کسی انات کے سبب AMC والے معاملے میں پھنسایا جا رہا ہے۔ MAC کے ذریعے بہت سے افراد کو انگلینڈ اسمگل کیا جانا تھا اور ظاہر ہے کہ یہ ایک سنگین معاملہ تھا۔ انڈیا میں انڈر ورلڈ کے لوگ معروف فلم سٹاروں کے خلاف اس قسم کی چھیڑ چھاڑ اکثر کرتے رہتے تھے اور منوہرا دیوی کا تعلق بھی انڈر ورلڈ سے ہی تھا۔ ڈمی دیو آنند کو پہلے سے بنائے گئے راستے کے ذریعے بیک اسٹیج پر پہنچا دیا گیا۔ سروج اور MAC کے معزز عہدیدار اس کے ساتھ تھے۔ وہ اپنے طور اتوار انداز سے بالکل دیو آنند ہی دکھائی دیتا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں باتیں کر رہا تھا، لہٰذا میں اس کی آواز کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ مشہور اداکاروں کی آواز کی نقل بآسانی کر لی جاتی ہے۔ 10-15 منٹ بعد اسٹیج سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ دیو آنند
آپ لوگوں کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ وسیع لان تالیوں سے گونج اٹھا۔ دیو آنند اسٹیج پر پہنچا۔ کچھ دیر تک تو دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ پرستاروں کی بے پناہ تالیوں کا جواب دیتا رہا اور پھر اس نے تقریر شروع کر دی۔ اسے قریب سے دیکھنے کے بعد اس کی شکل کے بارے میں شاید کوئی شبے کا شکار ہو جاتا، لیکن اس کی آواز 100% دیو آنند والی ہی تھی۔ اسٹیج پر لائٹنگ اس طرح کی گئی تھی کہ ڈمی دیو آنند کے چہرے پر براہ راست روشنی نہیں پڑ رہی تھی۔ یوں دیو آنند کا روپ اور بھی مؤثر ہو گیا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ MAC اس کے دیرینہ خوابوں کی تعبیر ہے اور اس ادارے کی طرف سے بنائی جانے والی پہلی انٹرنیشنل فلم ہندوستان بلکہ ایشیا کی فلمی تاریخ کی یادگار فلم ہوگی۔ اس نے فلم ایکسٹراز کے لیے منتخب ہونے والے امیدواروں کو بدھائی دی اور انہیں بتایا کہ اس فلم کے ثانوی کردار بھی عام فلموں کے اہم اداکاروں کی طرح اہمیت حاصل کریں گے۔ دیو آنند نے پرجوش تالیوں کی گونج میں اعلان کیا کہ قریباً 2000 منتخب ایکسٹراز میں سے 200 اداکاروں کو شوٹنگ کے لیے بیرون ملک بھی لے جایا جائے گا۔ اپنی تقریب کے بعد ڈمی دیو آنند تقریباً 15-20 منٹ وہاں رہا اور پھر چائے وغیرہ پی کر واپس چلا گیا۔ اگلا روز کافی ہنگامہ خیز تھا۔ 10 بجے کے لگ بھگ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے افسران کی ٹیم موٹی فائلوں کے ساتھ کوٹھی نمبر 208 پر پہنچ گئی۔ ٹیم کو دیکھتے ہی سروج نے مجھ سے کہا، یہ کلچر منسٹری والوں کی سازش ہے، بلکہ اسی کتے بلراج کا کیا دھرا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کہو تو مار بھگاؤں، اگر کہتی ہو تو یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ تم اپنی دلربا ادائیں دکھا کر انہیں رام کر لو۔ مذاق مت کرو، ان لوگوں کو آفس میں بٹھاؤ، ٹھنڈا وغیرہ پلاؤ، میں ذرا فون پر دیوی جی سے بات کر لوں۔ ٹیم کے آفس تک پہنچنے سے پہلے سروج اندرونی کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں موٹی فائلوں اور موٹی توندوں والے ITOs یعنی انکم ٹیکس افسران کو آفس میں لے گیا۔ ان میں سے ایک کرخ چہرہ انکم ٹیکس انسپکٹر کو میں نے غالباً پاٹھا کے ڈیرے پر ہونے والے فنکشن میں بھی دیکھا تھا۔ انکم ٹیکس کے شکرا صفت ملازمین ہر شے کو عقابی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور غور کر رہے تھے۔ مالک کون ہے؟ ایک آفیسر نے اپنے مخصوص انداز میں جملہ ادا کیا۔ مالکن ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہیں۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جو بھی موجود ہے فوراً یہاں بلاؤ۔ ایک سنہالی آفیسر نے کرخت لہجے میں کہا۔ کولڈ ڈرنکس کے آتے آتے سروج بھی پہنچ گئی۔ اسے ایسے کاموں کا زیادہ تجربہ نہیں تھا، اس لیے کچھ پزل نظر آتی تھی۔ ادارے کا مقامی مینیجر بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں آفس میں آ گئے تو میں باہر نکل گیا۔ اندر گفت و شنید شروع ہوئی۔ 10-15 منٹ بعد مینیجر باہر نکلا اور چند منٹ بعد ایک چپراسی کے ہمراہ 2-3 فائلیں لے کر اندر چلا گیا۔ اندر میٹنگ طویل ہوتی جا رہی تھی۔ آدھے پون گھنٹے بعد بلند لہجے میں بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر ہیجان خیز ہو رہا تھا۔ سروج نے محکمے کی ایک فائل پھاڑ کر پھینک دی تھی اور بڑے طیش کے عالم میں چیخ رہی تھی۔ ایک آفیسر بھی گلا پھاڑ رہا تھا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے سروج کے مینیجر نے گلا پھاڑنے والے کو تھپڑ مارا۔ اچانک 3-4 افراد مینیجر سے گتھم گتھا ہو گئے۔ میں آگے بڑھا اور مینیجر کو محکمے کے بندوں سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 بندے مجھ پر بھی جھپٹ پڑے۔ میں نے انہیں ذرا ہلکے پھلکے ہاتھ رسید کیے۔ ان کا معیار ایسا نہیں تھا کہ وہ بھرپور ہاتھ سہ سکتے۔ میرا مکہ لگنے سے ایک اسسٹنٹ کا ہونٹ پھٹ گیا اور انسپکٹر صاحب پیٹ پکڑ کر قالین پر دھرے ہو گئے۔ سروج چیخ رہی تھی، ان حرامزادوں کو پکڑ کر کمرے میں بند کر دو، انہوں نے مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں، انہوں نے مجھ سے لاکرز کی چابیاں چھینی ہیں۔ MAC کے 5-6 اور ملازمین بھی اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک گارڈ کے ہاتھ میں باقاعدہ رائفل تھی۔ صورتحال دیکھ کر محکمے کے رشوت خور افسران نے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے پورچ کی طرف گئے اور افراتفری میں سرکاری جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے نکل لیے۔ سروج انہیں مسلسل گالیاں دے رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سروج کو مشورہ دیا، تمہیں یہاں سے دائیں بائیں ہو جانا چاہیے اور ممکن ہو تو ضمانت قبل از گرفتاری کرا لینی چاہیے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیئر کے چند گھونٹ لیے اور بے پرواہی سے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں ایسے کتوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ پھر بھی منورا سے مشورہ کر لو، اس کے لیے تمہاری ضمانت وغیرہ کرانا مشکل نہیں ہوگا۔ سروج چند گہرے سانس لینے کے بعد ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر نکلی تو اس کی پریشانی کچھ کم نظر آ رہی تھی۔ ہم نے لنچ وغیرہ کیا، لیکن لنچ کے فوراً بعد پھر پریشانی کا دورہ ہو گیا۔ اس مرتبہ ٹوپیاں پہنے اور رجسٹر پکڑے ہوئے جن شکاریوں نے چھاپا مارا ان کا تعلق کلچر منسٹری سے تھا۔ منحوس صورت بلراج مہتا بھی اس ٹیم کے ساتھ تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی چڑھی ہوئی تیوری کچھ اور چڑھ گئی۔ یہ لوگ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ سروج کا موڈ سخت خراب ہو رہا تھا۔ اس نے محکمے والوں سے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے ذاتی مسئلے کی وجہ سے بہت مصروف ہے اور فی الحال انہیں کسی طرح کی معلومات فراہم نہیں کر سکتی۔ ایک افسر نے تھوڑی سی بحث کی، پھر ایک کاغذ سروج کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر لکھ کر دیں کہ محکمے کے اہلکار آپ کے پاس آئے تھے، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے آپ ان سے تعاون نہیں کر سکیں۔ میں کچھ لکھ کر نہیں دوں گی، سروج غصے سے دانت پیس کر بولی اور پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اہلکاروں نے چند سرگوشیاں کی، پھر وہ بھی باہر نکل گئے۔ ایسے لوگوں سے نمٹنے کا تجربہ سروج کو نہیں تھا۔
بہرحال میں نے قانون پڑھ رکھا تھا، زیادہ نہیں لیکن تھوڑی بہت سمجھ بوجھ مجھے ان معاملات کی تھی۔ اب میں خود بھی ایک کاروباری شخص تھا، گولڈ ہوٹل کی چین کا مالک تھا۔ جب میں چند ماہ پہلے لاہور میں تھا تو میں نے مسٹر کلارک کی ہدایت پر ایسے ایک دو معاملے ہینڈل بھی کیے تھے۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اپنی ناتجربہ کاری اور تیزی کی وجہ سے سروج نے معاملات کو کافی بگاڑ دیا ہے۔ رات میں نے پاشا کو فون کیا۔ پاشا صرف 100 گز دور ایک دوسری کوٹھی میں موجود تھا، لیکن منورا دیوی کی ہدایت تھی کہ دونوں کوٹھیوں کے مکین کسی بھی صورت ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کریں گے۔ پاشا نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر کوئی ضروری بات ہو تو میں اس کو فون کر لوں۔ میں نے پاشا سے کہا، شاید تمہیں اور منورا کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، سروج نے یہاں معاملات تسلی بخش حد تک بگاڑ دیے۔ میرا تو خیال ہے اگلے 10-20 گھنٹوں میں پولیس وغیرہ دوبارہ آ سکتی ہے۔ پاشا نے مطمئن لہجے میں کہا، ہمیں ان فکروں میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی کچھ دیر پہلے منورا دیوی سے بات کی ہے، انہیں بہت پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ چکر چلے گا۔ انہوں نے پہلے سے ہی کوئی انتظام وغیرہ کر رکھا ہے، اور اگر نہیں بھی کیا تو وہ کر لیں گی۔ میں نے کہا، کلچر منسٹری کا افسر بلراج واقعی بہت کتی شے ہے۔ ہاں، یہ بندہ واقعی ٹیڑھا ہے، اور ٹیڑھا اس لیے ہے کہ یہ اکیلا نہیں ہے، پورا ایک مافیا سے ٹیڑھے بندوں کا۔ یہ لوگ باجامات کسی کمپنی یا فرد کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ناکو چنے چبوا دیتے ہیں۔ اگر بالفرض منورا دیوی ان کا کچھ نہ کر سکی نا، تو اگلے 1-2 روز میں کئی اور محکمے کالی بھیڑوں کی طرح سروج کو چمٹ جائیں گے اور زندگی اجیرن کر دیں گے۔ ہاں، انکم ٹیکس والے تو آج صبح اوپننگ میچ کھیل چکے ہیں، مجھے اس کی اطلاع مل گئی تھی۔ سنا ہے تم نے بھی 1-2 افسروں کو ہلکے ہلکے ہاتھ لگائے۔ چلو اچھا کیا، فرض کی ادائیگی میں یہ بھی تو ضروری تھا۔ کئی دوسری ضروری باتوں کے بعد ہم نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ویسے بھی فون پر کھل کر بات نہیں ہو سکتی تھی۔ پاشا نے ڈھکے چھپے انداز میں مجھے باریکی خیر خیریت کے بارے میں بھی بتا دیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ٹیمپل روڈ والی رہائش گاہ پر بالکل سیٹ تھا۔ للیتا بھی تیزی سے صحت یاب ہو رہی تھی۔ دادا اینڈ پوتا منظر سے بالکل غائب تھے۔ قوسیہ کے حوالے سے ایک مبہم سی خبر مجھے آج صبح ملی تھی۔ یہ ایک اخباری خبر تھی۔ اس کے مطابق پتہ چلا کہ امارات کے شیخ عاصم بن رشد کی ایک نہایت قریبی عزیزہ آج رات کی فلائٹ سے ابوظہبی چلی گئی ہیں، لیکن وہ 1-2 روز بعد پھر لوٹ آئیں گی۔ وہ شیخ کی بازیابی تک یہیں سری لنکا میں قیام کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ شیخ کے اغوا اور گمشدگی کا ذمہ دار سراسر شاہ جہان المعروف جہانی ہے، اور وہ ابھی تک سری لنکا میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے 6 روز پہلے ہونے والے راکٹ کے حملے اور دیگر اموات کا ذمہ دار شاہ جہان کو ٹھہرایا ہے۔ میں قوسیہ کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا۔ وہ دشمن تھی اور ہر کوشش کے باوجود دشمن ہی رہی تھی۔ اب میری دلی تمنا تھی کہ اس کے ساتھ میرا ٹکراؤ نہ ہی ہو۔ یہ دوسرے دن کی بات ہے۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ایک لمبی گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ گاڑی میں سے جو 3 افراد اترے، انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا تعلق فلم لائن سے ہے۔ ان میں ایک پری پیکر حسینہ بھی تھی۔ اس نے فلمی انداز میں ساڑھی باندھ رکھی تھی اور ماتھے پر بندیاں چمک رہی تھی۔ اس کا سراپا حیران کن حد تک پرکشش تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، وہ ایک ابھرتی ہوئی نوخیز ڈانسر تھی۔ یہ لوگ سروج سے ملنے آئے تھے۔ ان کی اپائنٹمنٹ پہلے سے طے تھی۔ میں انہیں لے کر آفس پہنچا۔ سروج نے انہیں اٹھ کر ویلکم کیا۔ یہ لوگ سروج سے خاصے مروب دکھائی دیتے تھے۔ بالکل وہی پوزیشن تھی جو کل سروج کی انکم ٹیکس اہلکاروں کے روبرو تھی۔ سروج ان میں سے 2 افراد کو پہلے سے جانتی تھی۔ خوبصورت لڑکی کو اس نے ہیلو ٹینا کہہ کر مخاطب کیا، جبکہ ایک موٹے گنجے کو امر جی کہہ کر بلایا۔ ٹینا ڈانسر تھی اور امر جی فلم ساز تھے۔ تیسرے شخص کا نام کرشن لال تھا اور وہ فلم لائن والوں کا پسندیدہ ایڈوکیٹ تھا۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے امر جی نے میری طرف دیکھا۔ سروج بولی، ان کی چنتا نہ کریں آپ، یہ یہیں رہیں گے۔ آپ نے جو کہنا ہے بلا جھجک کہیں۔ امر جی نے بتیسی نکالتے ہوئے کہا، سروج، بہتر تھا کہ آپ منورا دیوی کو بھی یہیں بلا لیتی۔ سروج چڑھ کر بولی، امر جی، میں آپ کو پہلے بھی 5 دفعہ بتا چکی ہوں کہ منورا دیوی کا اس سارے معاملے سے دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں، بلکہ مجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ دیوی جی آج کل سری لنکا میں ہے بھی یا نہیں۔ پلیز آپ ایک بات کو بار بار مت دہرائیں۔ امر جی جھیپ سے گئے، لیکن انہوں نے چہرے پر مسکراہٹ بہرحال برقرار رکھی۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو بھی بات کرنا ہوگی آپ سے ہی کرنا ہوگی۔ جی ہاں، میں اسی لیے آپ کی سیوا کے لیے یہاں موجود ہوں۔ امر جی نے کھنکا کر گلا صاف کیا اور اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر بولے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پرسوں رات یہاں ایک فنکشن ہوا ہے جس میں دیو آنند صاحب کے ہم شکل ہربنس کمار نے دیو صاحب کے طور پر خطاب کیا اور آپ کے کامیاب امیدواروں کے ساتھ وعدے وعید بھی کیے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے ہربنس کو مدعو ضرور کیا تھا۔ اس نے ایک مختصر تقریر بھی کی تھی۔ اس تقریر کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ دیکھ یا سن کر اس میں تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی گفتگو میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ وہ دیو آنند ہے۔ بات ثابت کرنے کی نہیں مس سروج، ہم آپس میں بیٹھے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں اور آپ بھی یہ جانتی ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ کیا ہے حقیقت؟
सरोज का लहजा बदस्तूर करक था। एडवोकेट कृष्ण लाल ने चेहरे पर खिसियानी सी मुस्कुराहट सजाई और गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए बोला, मिस सरोज, ये कोई पहला वाक़या तो है नहीं। इससे पहले भी यह हरबंस कुमार मेरे क्लाइंट को 2-3 बार नुकसान पहुंचा चुका है। आप नाराज़ ना हो, मैं आपको इसका सबूत दे दूंगा। मेरे क्लाइंट देव साहब ने प्रोड्यूसर से 5.5 लाख रुपए लेना थे। अभी फिल्म में उनके कुछ शॉट्स बाकी थे, लिहाजा उन्हें बकिया मुआवजे की फ़िक्र नहीं थी। इस दौरान में हुआ यूँ कि प्रोड्यूसर ने साजबाज की और हरबंस के ज़रिए लॉन्ग शॉट्स में वो मनाजिर फिल्मा कर फिल्म सेंसर के लिए भेज दी। अब वो 5.5 लाख रुपए की रकम मुतनाज़ा बनी हुई है। एक फ़िल्म में हरबंस ने मेरे क्लाइंट की जगह डबिंग की है और वहाँ भी मेरे क्लाइंट की शोहरत को नुकसान पहुँचा और माली खसारा भी दिया है। उसके अलावा देखिए वकील साहब, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, आप तकरीर ना फरमाएं। जो कहना है 2 हरफों में कहें। वकील का रंग लाल पीला हो गया। अमर जी ने सूरत हाल को संभालते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। सरोज जी, आप बुरा माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि मनोहरा देवी हमसे नाराज़ है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उनकी नाराज़गी के कारण ही हो रहा है, और उनकी नाराज़गी का कारण क्या है ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो सरोज जी, मैं खुलकर बात करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। आज से कोई 6 माह पहले मनोहरा देवी के अजीज़ मिस्टर पॉल अमेरिका से बम्बई आए थे। उन्होंने स्टूडियो में शूटिंग वगैरह भी देखी। उन्होंने एक डांसर लड़की 1 हफ्ते के लिए मुझसे मांगी थी। वो उसे अपने साथ शिमले ले जाना चाहते थे। इत्तेफाकन वो लड़की देव साहब की फ़िल्म में भी रोल कर रही थी। आइंदा 1.5-2 हफ्तों तक उसका फ़िल्म के सेट पर होना बहुत ज़रूरी था। देव साहब की वजह से मुझे मिस्टर पाल को इनकार करना पड़ा। बाद में मनोहरा देवी ने ख़ुद भी फ़ोन किया, लेकिन मैं देव साहब की वजह से मजबूर था। सरोज जी, आपका अपना ताल्लुक़ भी फिल्म लाइन से रहा है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि डांसर लड़कियों का 2-4 रातों के लिए किसी परिस्तार के साथ जाना मामूल की बात होता है, लेकिन कभी कभी शूटिंग के शेड्यूल के कारण नागुज़ीर मजबूरी सामने आ जाती है। उन दिनों भी यही सूरत हाल बनी हुई थी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। अब आप कहना क्या चाहते हैं? सरोज ने एक बार फिर बेरुखी के साथ अमर जी की बात काटी। मैं अपनी और देव साहब की तरफ से मनोहरा देवी की शिकायत दूर करना चाहता हूँ और ख्वाहिश रखता हूँ कि हमारे संबंध फिर पहले जैसे हो जाएं। मैं उस लड़की को साथ लेकर आया हूँ जो देवी जी की नाराज़गी का कारण बनी है। यही है वो लड़की। अमर साहब ने अपने पहलू में बैठी परी पैकर रकासा की तरफ इशारा किया। सरोज खामोश रही। उसके अंदाज में तकब्बुर था। मुझे पता चला था कि मनोहरा देवी के वो अजीज़ मिस्टर पॉल अभी तक अमेरिका वापस नहीं गए और बम्बई में ही हैं। मैं लड़की का टिकट वगैरह लेकर आया हूँ। ये अभी यहाँ से रवाना हो जाएगी और कल शाम तक मिस्टर पॉल की खिदमत में पेश हो जाएगी। आप फ़कत मुझे मिस्टर पॉल का एड्रेस बता दें और उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल ले दें, और वो 1, 2 या 3-4 जितने हफ्ते चाहे उसे रख सकते हैं। सरोज ने शान बेइत्नाई से सिगरेट सुलगाया। मुझे आपकी बातों में से अक्सर की समझ नहीं आती। बहरहाल, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मिस्टर पॉल 3 दिन पहले अमेरिका वापस जा चुके हैं। अब आप इस लड़की को ले जाइए और जी भर के शूटिंग्स करवाइए। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब देवी जी या इनके अजीज़ को इस लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है। अमर जी और एडवोकेट कृष्ण लाल के रंग फीके पड़ गए। कुछ देर तक दफ्तर में गंभीर खामोशी तारी रही। फिर सरोज बोली, मेरे ख्याल में आपका वक्त मेरे वक्त से ज़्यादा कीमती है और हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अमर जी ने पहलू बदलते हुए कहा, सरोज जी, हकीकत यह है कि हम मनोहरा देवी से बिगाड़ना नहीं चाहते और ना ही ये चाहते हैं कि आपको हमसे कोई शिकवा हो। देखें, आप हमारे कबीले से हैं, हमने इस फील्ड में इकट्ठे वक्त गुजारा है, हमें एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए। मैं लंबी बहस में नहीं पड़ना चाहता। आप हमें ये बताएं कि हमारे ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं। अब मैं क्या बताऊं, आपने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया, सरोज ने कहा। वो बैनुल सतूर ये बात मान गई थी कि इस चपकलिश का ताल्लुक़ मनोहरा देवी की नाराज़गी से है। मुझे देखकर हैरानी हुई कि अमर साहब ने सरोज के सामने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। सरोज, हमारी इज़्ज़त अब आपके हाथ में है। हम बड़े विश्वास से आपके पास आए हैं, आप ही हमें को रास्ता दिखाइए। ये अंडरवर्ल्ड की ताकत का खौफ था जो एक बड़े फिल्मसाज को एक नाकाम अदाकारा के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर कर रहा था। फिल्मसाज अमर साहब की आर्ज़ी और इजाज़त देखकर सरोज ने 2-4 बातें मज़ीद की। आखिर उसने सिगरेट का गहरा कश लिया। अच्छा ठीक है, आप कल आइएगा, मेरे जहन में एक बात आ रही है, मैं बताऊंगी आपको फिर। कल नहीं मिस सरोज, आज ही, वरना मैं पूरे 24 घंटे सूली पे लटका रहूँगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि देव साहब और हम कितनी टेंशन में हैं।
सरोज कुछ देर तो टाल मटोल से काम लेती रही। जब अमर साहब और वकील कृष्ण लाल की बेताबी बढ़ गई तो वो अपने मतलूबा मौजू की तरफ आ गई। उसने अमर साहब से कहा, इस लड़की को बाहर भेज दे। अमर ने फ़ौरन लड़की को इशारा किया। वो अपने तौबा शिकन जिस्म पर लिबास दुरुस्त करती हुई बाहर चली गई। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपका छोटा भाई सुरेश आपका बहुत फर्माबरदार है और आपके साथ ही रहता है। हाँ, ऐसा ही है, पर मैं आपका मतलब नहीं समझा। आपने सुरेश की शादी एक श्रीलंकन लड़की से कर रखी है और वो लड़की कल्चर मिनिस्ट्री के चीफ सेक्रेटरी की बेटी है, बल्कि इकलौती बेटी है। हाँ जी, ऐसा है। तो अगर ऐसा है अमर साहब, तो फिर मनोहरा देवी से आपके ताल्लुकात बहाल होने का रास्ता निकल सकता है। अमर साहब ने अपने गंजे सर पे हाथ फेरा और पुरसोच लहजे में बोले, कहीं आपको या मनोहरा देवी को कल्चर डिपार्टमेंट से कोई काम तो नहीं आन पड़ा? कुछ ऐसी ही बात है। कुछ आप वजाहत फरमाएंगी? सरोज ने सिगरेट के टुकड़े को एस्ट्रे में मसला और मुख्तसर अल्फाज में वो सारी सूरत हाल अमर साहब की गोश गुजार कर दी जो पिछले चंद रोज से यहाँ मौजूद थी। अमर साहब हंसते रहे और अपने गंजे सर से पसीना पोंछते रहे। जब वो सब कुछ बता चुकी तो उसने इजाज़त लेकर लर्जा हाथों से सिगरेट सुलगाया। आपने तो मुझे सख्त कठिनाई में डाल दिया सरोज जी। आपकी बात टालना भी आसान नहीं, और दूसरी तरफ सुरेश के मिजाज से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वो बिल्कुल ही और टाइप का बंदा है। आजकल धर्मी भी हो रहा है। उसके ज़रिए चीफ सेक्रेटरी पर दबाव डलवाना आसान ना होगा। तो आपका मतलब है ये काम नहीं हो सकता? नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं। अब आपने कह दिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी करना पड़े। अच्छी तरह सोच कर बात करें, मैं इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मामला और संगीन हो जाएगा। हमारे होते हुए क्यों गड़बड़ होगी जी? बस अब जैसे भी हो ये काम हो जाएगा। मनोहरा देवी के लिए हमारे दिल में जो इज़्ज़त है ना, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। वकील कृष्ण लाल ने फिर बत्ती से निकाली। सरोज और इंडस्ट्री के दोनों अफराद के दरमियान ये मफाहमत की गुफ्तगू आधा पौन घंटा मज़ीद जारी रही। उसके बाद वो लोग चले गए। सिर्फ 2 दिन बाद उसी ऑफिस में मैंने एक दिलचस्प मंजर देखा। ये दोपहर 3 बजे का वक्त था। हब्स बहुत ज़्यादा था। मैं बालाई मंजिल से ज़ेरी मंजिल पर आया। एक बड़े कमरे में करीबन 100 कामयाब उम्मीदवार जमा थे। फिल्म लाइन के कुमार रसीद अदाकार उनकी क्लास ले रहे थे। नौखेज़ लड़कियों के झुरमुट में मौसूफ खूब चहक रहे थे। उन्हें अदाकारी के मुख्तलिफ गुर बता रहे थे और साथ साथ आंखें भी सेक रहे थे। मैं कमरे के सामने से गुजरता हुआ ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस से बाहर एक शख्स वेटिंग रूम में बैठा अंदर जाने का इंतज़ार कर रहा था। मैं उस शख्स को देखकर हैरान रह गया। वो कल्चर मिनिस्ट्री का बलराज मेहता था। वेटिंग रूम में फ़कत एक पंखा चल रहा था। गर्मी के सबब बलराज का पसीना धारों की सूरत में बह रहा था। मुझे देखकर वो फ़ौरन खड़ा हो गया। गालिबन हाथ मिलाना चाहता था। मैं उसकी तरफ देखे बगैर बरामदे की तरफ चला गया। इस्तकबालिया पर एक आहू चशम मद्रासी दोशीज़ा बैठी थी। मैंने बलराज की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा, ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ? ये वही सकाफत वाला है सर। मैडम से मिलना चाहता है, पर वो ज़रा मसरूफ़ है इसलिए बाहर वेट कर रहा है। मैं बलराज से नज़रें मिलाए बगैर दफ्तर में गया। सरोज ऑफिस में ही मौजूद थी। वो बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर नीम दराज टांगे चढ़ाए मेज़ पर बैठी थी। ऑफिस में कोई मुलाकाती भी नहीं था। ये क्या चक्कर है भाई? तुम यहाँ सेब छील कर खा रही हो और बाहर वो बलराज मेहता बैठा तुम्हारे इंतज़ार में सूख रहा है। करने दो इंतज़ार इस कुत्ते को, मैंने जानबूझकर बाहर बिठाया हुआ है। कल तक तो वो बब्बर शेर बना हुआ था, आज कुत्ते का बच्चा बना हुआ है। अगर हम चाहें तो हमारे पाँव भी चाटेगा। इसका मतलब है कि तुम्हारी मनोहरा देवी ने शिकंजा कस दिया है। ऐसे ऐसे कई शिकंजे उनकी जेब में पड़े रहते हैं। हम एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे तकरीबन आधा घंटा बातें करते रहे। फिर सरोज ने चपरासी को बुलाया और उससे कहकर ऑफिस में से मौजूद 3 कुर्सियाँ उठवा दी। अब सिर्फ एक कुर्सी थी जिस पर मैं बैठा था या एक सोफ़ा था। इत्तेफाकन उस सोफ़े पर कई फाइलें धरी हुई थीं। चपरासी से कहकर सरोज ने बलराज को अंदर बुलवाया। वो अपना पसीना पोंछता और टाई दुरुस्त करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। आज उसके अंदर का करख्त ऑफिसर न जाने कहाँ छुप गया था। उसकी जगह खुशामदी से शख्स ने ले ली थी। यही लंबा तड़ंगा खुश्क मिजाज बलराज था जिसकी धाक बैठी हुई थी और जो अपने वसी ताल्लुकात की वजह से अपने ओहदे से कहीं ज़्यादा हैसियत रखता था। वो बात बात पर अपनी ज़िम्मेदारी का रोब गांठता था। उसने नमस्ते के बाद बैठने के लिए इधर उधर निगाह दौड़ाई, लेकिन कोई जगह ना पाई तो ज़रा सा डगमगा कर वहीं खड़े का खड़ा रह गया। हाँ, कैसे आए हो? सरोज ने खुश्क अंदाज में पूछा। वो महेंद्र साहब ने भेजा था। जो कुछ हुआ उस पर उन्हें बहुत अफसोस हुआ है और मैं भी शर्मिंदा हूँ। दरअसल ये सब कुछ गलतफहमी की वजह से हुआ।
اس تمہید کے بعد بلراج نے اپنی صفائی میں لمبی چوڑی تقریر کر دی۔ اس تقریر کا لب لباب یہی تھا کہ وہ اتنا برا نہیں جتنا لوگ اسے سمجھتے ہیں، اور وہ دوستوں کا دوست اور سجنوں کا سجن ہے۔ میں نے کہا، میری بات کا برا مت ماننا، میرے خیال میں تمہارے نزدیک سجن وہی ہوتا ہے جو تمہاری گردن پر پاؤں رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو تمہارے جال میں پھنس کر پھڑ پڑاتے ہیں اور تڑلا منت کر ڈالتے ہیں نا، تم انہیں کن چھری سے ذبح کر ڈالتے ہو۔ ایک لمحے کے لیے بلراج کے چہرے پر دباؤ بڑھا، یوں لگا کہ وہ حسب عادت آپے سے باہر ہو جائے گا، لیکن پھر اس نے اپنے غصے پر قابو پایا اور کھسیانے انداز میں بولا، بس جی، آپ پچھلی باتوں کو بھول جائیں نا، میں نے اپنی غلطی پر معافی مانگ لی ہے، آئندہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چڑیا بھی در نہیں پھٹکے گی۔ میرے لائق کوئی بھی سیوا ہو، مجھے حکم دیجیے، میں حاضر ہوں۔ اچانک دفتر کا بغلی دروازہ دھماکے سے کھلا اور سائیں علی ایک چیخ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میرے ساتھ ساتھ سروج بھی گڑبڑا گئی اور بلراج کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سائیں نے ایک نعرہ بلند کیا اور اچھل کر بلراج کی پشت پر سوار ہو گیا۔ اس کی دبلی پتلی ٹانگوں نے بلراج کی کمر کس لی اور بازو بلراج کی گردن سے لپیٹ دیے۔ بلراج کے حلق سے ڈری ڈری آواز نکل گئی۔ وہ دہشت زدہ نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ سائیں نے ایک اور نعرہ بلند کیا، دل دھڑکا گھوڑی کا، ہاں دل دھڑکا، دل دھڑکا گھوڑی کا، ہاں دل دھڑکا۔ نعرے کے ساتھ اس نے بلراج کو کچھ اور حواس باختہ کر دیا۔ ہماری طرف سے مایوس ہو کر اس نے از خود سائیں کو اپنی پشت سے اتارنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو بالکل جونک کی طرح چمٹ گیا تھا۔ میں نے کہا، سائیں، یہ ٹھیک بات نہیں، نیچے اتر جاؤ۔ نہیں اتروں گا، نہیں اتروں گا، نہیں اتروں گا، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ دیکھ سائیں، ایسے افسر اکثر بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، اس کا پٹاخہ بول گیا نا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ نہیں بولے گا پٹاخہ، کبھی گھوڑی کبھی پٹاخہ بولتا ہے۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ سائیں علی سروج کے ساتھ اس عمارت میں کہیں موجود ہے۔ آج تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ سائیں کی موجودگی میں سروج بالکل مؤدب کھڑی تھی۔ اس نے سگریٹ خاموشی سے قالین پر گرا کر سینڈل سے مسل دیا تھا۔ گردن پر دباؤ کی وجہ سے بلراج کا سانولا چہرہ مزید سانولا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے پسینہ دھاروں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ چند لمحے بعد سائیں نے منہ سے ٹک ٹک کی آواز نکالنا شروع کی اور جسم کو یوں حرکت دینے لگا جیسے گھوڑے کو ایڑ لگائی جاتی ہے۔ سائیں، کہاں لے جانا چاہتے ہو اس کو؟ میں نے پوچھا۔ زیادہ دور نہیں، مجھے پتہ ہے یہ حاملہ گھوڑی ہے، اسے زیادہ بھگانا نہیں چاہیے۔ سائیں کا اشارہ بلراج کے بڑھے ہوئے پیٹ کی طرف تھا۔ بلراج بے چارگی سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی ٹائی اب سائیں کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے بلراج سے کہا، یہ سائیں جی ہیں، جسب کی حالت میں رہتے ہیں، ان کی بات ہمیں بھی ماننا پڑتی ہے، تم بھی مان لو، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بلراج کے چہرے پر کشمکش کے آثار تھے۔ ایک طرف افسری کا وقار تھا، دوسری طرف سروجا منورا دیوی کی ناراضگی کا ڈر تھا۔ اوپر سے سائیں ایڑ پر ایڑ لگائے چلا جا رہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ بلراج نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا۔ سائیں جی کا کمرہ اوپر ہے، سیڑھیاں چڑھ کر دائیں طرف والے برآمدے میں، سروج نے کہا۔ قریباً 1 منٹ تک بلراج سخت تذبذب میں رہا۔ میں نے آفس کا دروازہ کھول دیا۔ سائیں پیرے تسمہ پاک کی طرح بلراج سے چمٹا ہوا تھا۔ بلراج ڈگمگاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ملازمین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شاید کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس باروب قسم کے افسر کو اس حالت میں دیکھیں گے۔ مزید گڑبڑی ہوئی کہ اداکاری کی کلاس جو پچھلے 1.5 گھنٹے سے جاری تھی ختم ہو گئی تھی۔ درجنوں لڑکے لڑکیاں بلراج کی پشت پر ایک عجیب الخلقت شخص کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے، پھر شوق ہو گئے۔ ان کے چنچل فقرے اور قہقہے فضا میں بکھرنے لگے۔ بلراج نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی تو لڑکے لڑکیاں جلوس کی صورت میں اس کے پیچھے تھے۔ شاید میں اس دلچسپ منظر سے کچھ دیر مزید لطف اندوز ہوتا، لیکن اسی دوران میں چپڑاسی نے آ کر بتایا کہ میڈم مجھے بلا رہی ہیں۔ میڈم کا خطاب یہاں سروج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ میں آفس پہنچا تو میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سروج لپک کر آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کا قیامت بدن پورے کا پورا مجھ سے چپک گیا تھا۔ اس نے چٹ سے میرے رخسار کا بوسہ لیا اور خوشی سے بھرپور آواز اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ دھکا زوردار تھا، وہ صوفے پر رکھی فائلوں کے اوپر گری۔ اس کے گرنے سے اس پر کچھ خاص اثر نہیں ہوا۔ اس نے ایک مستانہ قہقہہ لگایا اور سر کو جھٹک کر پیشانی کے بالوں کو پیچھے ہٹایا۔ کیا دماغ چل گیا تمہارا؟ بس سمجھو دماغ ہی چل گیا۔ میں بہت خوش ہوں، سمجھو کہ خوشی سے پھٹ رہی ہوں۔ پتہ ہے تمہیں ابھی کیا ہوا؟ ابھی منورا دیوی کا فون آیا ہے، MSc کی طرف سے لڑکی لڑکیوں کا پہلا گروپ 28 تاریخ کو انگلینڈ جا رہا ہے۔ اور پتہ ہے اس پہلے گروپ کے ساتھ کون کون جا رہا ہے؟ کون کون جا رہا ہے؟ میں جا رہی ہوں اور تم جا رہے ہو۔ اوہ گاڈ، کیسا ونڈرفل ٹور ہوگا! تم اور میں، انگلینڈ کی رنگین فضائیں۔ ہمارا کام تو بس 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا، پھر چند دن کے لیے تفریح ہوگی۔ اوہ جانی، آئی ایم ریئلی سو ہیپی۔ اس نے دونوں مٹھیاں بھیج کر کہا۔
سروج رنگین فضاؤں کی بات کر رہی تھی اور میرے تصور میں زہریلی فضائیں آ رہی تھیں۔ زہریلی فضائیں؟